صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز محفل نور سجی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے والے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم کب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سور کیا ہے؟ فرمایا، ایک نورانی سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا، بہت بڑا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس سور میں 3 مرتبہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نفخوں یعنی سور میں پھونکے جانے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا، یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی اس آواز کو لمبا کریں گے، یعنی کافی دیر تک سور پھونکنا جاری رکھیں گے۔ اس کی ہولناکی کے سبب پہاڑ ایسے چلنے لگیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندری لہروں کے تھپیڑے لگتے ہیں تو کشتی کے سوار اونڈے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگے گا مگر فرشتے انہیں مار مار کر واپس دھکیل دیں گے۔ اس وقت عجیب کہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال پر ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسا خوف اور ایسی دہشت طاری ہوگی کہ اس کی کیفیت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی آفت و بلا میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل کو نفخہ صق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے سے آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب، آسمان والے اور زمین والے سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا، اللہ پاک ان زندہ رہنے والوں کو خوب جانتا ہے، مگر فرمائے گا کون کون باقی ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے، یا رب، تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل میکائیل زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل و میکائیل پر موت طاری کی جائے گی، یہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے، اے مالک، جبرائیل و میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے، مالک، تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر، پھر حضرت ملک الموت پر موت طاری ہو جائے گی۔ اب صرف اللہ واحد و قہار باقی ہوگا، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اللہ پاک خود ہی فرمائے گا، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، بس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا، جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے، اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ اب زمین کھلے گی اور تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے، یہ بڑا سخت دن ہے۔